عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ایسے کرو خالد 60 لے جاؤ، 60,000 کے مقابلے میں 60 بندے تو لے جاؤ کم از کم، 60 چلے۔ جب صبح جنگ شروع ہوئی انہوں نے پہلا حملہ کیا کافروں نے، صف نہیں ٹوٹی مسلمان، دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹی، تیسرا حملہ کیا تیسرے پہ صف ٹوٹی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 6 کی جوڑیاں بناؤ، 10 جوڑیاں۔ عصر کے وقت ہوا نا جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نکلے تھے اپنے سے، تو میں کہتا تھا خالد کو اور لے جاؤ، پتہ نہیں کیا بنا۔ جب گئے نا باہر تو دیکھا حضرت خالد بن ولید جو ہیں پیچھے پیچھے کافر آگے آگے۔ جب اس وقت کیا ہوا، وہ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو 60 بندے چنے نا اس میں جو صحابہ کرام جو چنے، کہا جی میں وہ خود چنوں چنے، کہتے ہیں وہ ساری رات سوئے نہیں ہیں، 60 تھے نا، ساری رات سوئے نہیں، ساری رات جاری کرے۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ پہلی صف میں، رونے کی آواز آخری صف میں آ رہی، ایسے ہی صبح بھاگ رہے ہیں وہ 60,000، آج کیوں نہیں بھاگ رہے؟ تو نماز بن گئی زندگی بن گئی، نماز جاندار زندگی شاندار۔ جس نے نماز پڑھنی سیکھنی ہو کبھی غریب نہیں ہو، امیر رہے گا، اللہ سے کام کروائے، جتنے نوٹ چاہیے، جتنے ڈالر چاہیے، جتنے یورو چاہیے لے لو، اللہ کے خزانے بھرے ہوں، نہیں بھرے، جو چاہیے لے لو۔ تو میرے بھائی ہم جو ہے ایسی نماز سیکھیں، ایسا علم سیکھیں جو اللہ تک ہمیں جو ہے اللہ کی پہچان کروا دے۔ اللہ کی پہچان ہو گئی، مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک صحابی ان کو بھیجا نا جنگ کے موقع پر، امیر بنا کے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب میں پہلی تکبیر کہوں نا اللہ اکبر کہوں، آپ سارے جو ہے وضو کر لینا، دوسری تکبیر کہوں آپ سارے ہتھیار سیدھے کر لیں، تیسری تکبیر کہوں تو حملہ کر دیں۔ بہت اچھی بات۔ پہلی تکبیر جب صفیں لگ گئی سامنے آمنے، پہلی تکبیر گئی اللہ اکبر، سب نے وضو رکھ بیٹھی، دوسری تکبیر گئی تو صفیں سیدھی۔ اب وہاں سے تیر آنے شروع ہو گئے، میں نے میر صاحب آواز نہیں دیتے، میر صاحب تم مر رہے ہیں، اللہ پاک کی ابھی مدد میں نے دیکھی نہیں ہے آسمانوں پر، دیکھوں گا تو آواز دوں گا ابھی آپ کو، حوصلہ رکھو۔ تھوڑی دیر بعد میر صاحب نے کہا اللہ اکبر، حملہ کیا، اللہ پاک نے ایسے فتح دے دی جیسے اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، جتنی دیر میں وہ دودھ نکالتے اتنی دیر میں اللہ پاک نے فتح دی۔ ایسا علم جانتے تھے وہ۔ اور ذکر ایسے کرنے والے تھے صحابہ اکرام کہ جب قرآن پڑھتے تھے، کافر جو ہے نا، کافر وہ کہتے تھے یہ قرآن پاک نہ پڑھیں آپ، قرآن پڑھتے تھے اور کافر جو ہے نا ان کا دل دہل تھے، اللہ اکبر کہتے تھے ان کے محل ہلتے تھے۔ تم اپنے گھر میں بھی کہتے ادھر بھی ہلتے ہیں، یعنی ادھر بھی ادھر بھی ہلتے ہیں، یہ بنیادیں کفر کی ہیں، اس لیے ہلتی ہیں، کفر کی بنیادیں ہلتی ہیں، کفر ہلتا ہے اللہ کے نام سے، کفر ہلتا ہے۔ میرے بھائی ایسے آپس میں مہربان تھے صحابہ اکرام کہ جان دینے کا موقع ہے جب ہوش و حواس سب بندوں کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے کسی نے پوچھا موت کیسے آئے گی، میں نے کہا تو کبھی بے ہوش ہوا ہے، میں نے کہا جب بے ہوش ہو گئے نا آپ، جب ہوش آئے گی نا، وہ جو ہے نا ہوش آنے کا موقع جو ہوتا ہے نا وہ موت کا موقع ہوتا ہے، اس وقت جو ہے نا بندے کو نشی ڈالی ہوتی ہے، جو اس کے دل میں ہوگا وہ زبان پہ آئے گا، جو اندر ہوگا وہ باہر آئے گا، دل کا ترجمان ہے، زبان جو ہے دل کی تو ساری زندگی گزاری اللہ اللہ کر کے، نام لیا اللہ کا، تو پھر موت کے وقت یاد آئے گا اللہ، اور زندگی گزاری کہیں اور کہیں اللہ یاد آ جائے موت کے موقع پر، اس لیے وہ جان دینے کا موقع ہے،
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پانی پہلے اس کو پلاؤ، آخری بات آئی تو پہلے اس کو پلاؤ، میرے بھائی کو پلائیں۔ ان کے پاس پہنچے لے کر پانی، تیسرے صحابی ان کی آواز آئی تو پہلے ان کو پلا دیا۔ جب ہوش و حواس چھوڑ دیتے ہیں ساتھ، اس وقت بھی ان کو، اس وقت بھی جان دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی اکرام کر رہے ہیں، اکرام مسلم کر رہے ہیں۔ یہ ہے اکرام۔ تو میرے بھائی ایسا اکرام سے اگر یہ زندگی اکرام کرتے ہوئے گزری ہوگی تو موت کے وقت اکرام یاد آئے گا۔ کیسے یاد آئے گا؟ کیسے یاد آ جائے گا؟ اور میرے بھائی اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، جو بھی کام کرنا ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ خوش ہو گئے، اللہ خوش ہو گئے، دنیا بھی بن گئی، آخرت میں۔ مولانا احمد علی لودھی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، ان کے مرید رہے، کہنے لگے کہ مجھے کوئی آپ نصیحت کر دیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا کام کرو گے نام ہوگا، کام کرو گے نام ہوگا، نام کرو گے بدنام ہو جاؤ۔ کام کرو گے نام ہوگا، نام کرو گے بدنام ہو جاؤ۔ اس لیے کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اور یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا، ساری دنیا میں دین کو پھیلا کے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی جب سمندر کے اندر دوڑا گیا، اس کے سینے تک جب پانی آیا، اس کو اللہ پاک سے مخاطب ہوا، یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا اس سمندر کے پار بھی کوئی مخلوق رہتی ہے تو تیرا میں پیغام وہاں بھی پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ تو اس پہ بھی تیار تھا، سمندر کے پار جانے کے لیے تیار